मछली खाकर जमा करो बेटी पैदा होगी, अनानास खाकर जमा करो बेटा पैदा होगा, अनार दाना खाकर जमा करो जुड़वां बेटियां होंगी, सुरमा लगाकर जमा करो हमल ठहर जाएगा, अनार खिलाओ बीवी के पस्तान टाइट होंगे, इस सब गोल का छिलका खाओ मिन्नी गाढ़ी हो जाएगी, शकरकंडी खाकर जमा करो हमल हो जाएगा, भिंडी खाकर जमा करो जुड़वां बच्चे होंगे, बीवी के कान दबाकर जमा करो हमल हो जाएगा, अपनी नाव पर उंगली रख कर जमा करो हमल होगा, नमक खाकर जमा करो जुड़वां होंगे, बर्फ़ खाकर जमा करो कुव्वत बढ़ेगी, तरबूज खाकर जमा करो बच्चे गोरे होंगे, आड़ू खाकर जमा करो बच्चे ज़हीन पैदा होंगे, मुंह खोलकर सोने से ताकत कम होती है, सर पर कपड़ा डालकर जमा करो लुत्फ़ आएगा, नहाकर फ़ौरन जमा करो लुत्फ़ ज़्यादा आएगा, पानी में खेलने से ताकत कम होती है, रेत में खेलने से कुव्वत बढ़ती है, गाय को चारा डालने से ताकत आती है, तूरी खाने से दमा कभी नहीं होता है, जैतून पीने से हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, घी इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर होता है, नमक वाला पानी पी लो खारिश हो जाएगी, गाजर खाओ दिमागी कमज़ोरी ख़त्म होगी, तिल कुव्वत के लिए मुफीद होता है, तिल गले की खारिश के लिए बेहतर है, संगाड़ा गुर्दे की पथरी को तोड़ता है, उर्वी जिस्म को ताकतवर बनाती है, चुकंदर चिकनाई को बदन से दूर भगाता है, खीरा बदन के बढ़ते वज़न को कम करता है, किशमिश खाकर जमा करो ताकत बढ़ेगी, सेब खाकर जमा करो जवान रहोगे, गोश्त खाकर जमा करो मनी गाढ़ी होगी, बांस का पानी सर पर लगाओ बाल नहीं गिरेंगे, लौंग मुंह में रखकर जमा करो उम्र लंबी होगी, मिलट्ठी खाकर सोया करो गला साफ हो जाएगा, घर में अंगूर लगाने से चूहे नहीं आते, प्याज काट कर रख दो मच्छर भाग जाएंगे, रोटी खाकर नहाने से पेट निकल आता है, निहार मुंह अनार खाने से पेट की चर्बी कम होगी, मेथी दाना खाओ कभी ज़ुकाम नहीं हो पाएगा, बाएं जानिब होकर सोओगे तो कमज़ोरी होगी, दाईं तरफ सोओगे तो ताकत बढ़ेगी, सेब खाओ पेशाब में बदबू नहीं आएगी, गन्ना खाकर सोओगे कभी कमज़ोरी नहीं होगी, उबला हुआ अंडा खाकर सोओगे अक्ल बढ़ेगी, गुड़ खाकर सोया करो काली खांसी नहीं होगी, निहार मुंह पिस्ता खाया करो शुगर कंट्रोल रहेगी, खाली पेट इंजीर खाओ खून की कमी नहीं होगी, खाली पेट अखरोट खाओ बाल अच्छे होंगे। आंसू कुर्ब का सबूत हैं, जब रूह का रूह से विसाल होता है तो आपको आंसू आ जाते हैं, मुनाफिक वो है जो इस्लाम से मोहब्बत करे और मुसलमानों से नफ़रत। इंसान आमाल में आज़ाद तो है लेकिन उसकी आज़ादी लामहदूद नहीं, इसलिए कि उसके अख्तियार में कुछ शाइबा सब्र भी है, सब्र अख्तियार कर, अगरचे सब्र तकलीफ़ दे है लेकिन इसका फल निहायत ही शीरीं और मीठा है। जब इंसान शेर को मारने की नीयत से जंगल को जाता है तो उसे शिकार खेलना कहते हैं, लेकिन शेर इंसान को मारने के लिए हमल करता है तो उसे दरिंदगी के नाम से पुकारा जाता है। जुर्म और इंसाफ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। उनसे मुसाफा मत करो जिनके हाथ बेगुनाह के जुल्म व सितम से रंगे हों, बड़े आदमियों के अलमिये भी बड़े हुआ करते हैं। खालिक ने इंसान तख्लीक फरमाए, उनका एहतराम तख्लीक के हवाले से फ़र्ज़ है और दीन के हवाले से उनकी इस्लाह इबादत है। किसी ने पूछा कि मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान कितना फ़ासला है, तो आपने जवाब दिया कि उनके दरमियान इतना फ़ासला है कि सूरज 4 पहर में उसे कता करता है। ईमान 3 चीज़ों से मुकम्मल होता है, भले काम करना और उनका हुक्म देना, बुरे कामों से परहेज़ करना और दूसरों को उनसे बाज रखने की कोशिश करना, हदूद इलाही की निगहदाश्त करना। शेर एक ताकत और खूंखार दरिंदा है, खौफ पैदा करता है, लेकिन शेर के पाँव का कांटा निकालने वाले इंसान के सामने शेर भी सरनिगू हो जाता है। जिस घर में ये 3 काम होने लग जाएं उस घर में रिस्क की तंगी को कोई रोक नहीं सकता। रात को झाड़ू देना, रात को प्याज खाना,
صبح دیر سے جاگنا۔ برے وزیر ظالموں کے مددگار اور گنہگاروں کے بھائی ہیں، اور ظالم حاکم تمام امت سے برے اور پیشوان دین کے دشمن اور مخالف ہیں۔ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے دل میں نادم ہو، زبان سے استغفار کرے اور آئندہ اسے ترک کر دے، اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ پھر ایسے کام باز سے باز رہوں گا۔ جو شخص امتحان اور آزمائش کے بعد کسی شخص کو اپنا دوست اور بھائی بند بناتا ہے تو اس کا ہاتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور اس کی دوستی اور محبت پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ جو انسان لوگوں سے بار بار سوال کرتا ہے، لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور جو بندہ ان کے مال و دولت کا خواستگاہ ہوتا ہے وہ اسے حقیر جانتے ہیں۔ احسان کے پھیلانے میں زبان بہت کم انصاف کرتی ہے، تھوڑا سا حق بہت سے باطل کو مٹاتا ہے، جیسے تھوڑی سی آگ بہت سی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کی بھوک پیاس کے سوا روزے سے کچھ فائدہ نہیں، اور بہت شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کی تکلیف کے سوا شب بیداری سے کچھ نفع نہیں۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے، دکھ اور درد تمہارا مقدر ہوگا۔ زمانہ جسموں کو کہنو بوسیدہ اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے، جو زمانہ سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ انسان کھلی ہوئی برائی کی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے، اور اسی گناہ پر شیطان اور اس کے چیلے انسان کے خیر خواہی کا بھیس بدل کر آتے ہیں۔ عدم مفاہمت کا وویلا مچانا بند کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی دانش مندی ہے اور خوشگوار عمل ہے۔ محبت کے حصول کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ بھی محبت بانٹیں، اور محبت آپ اسی صورت میں بانٹ سکتے ہیں جب کہ آپ خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پر امید قنوطیت پسند شخص کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ پر امید شخص روشن پہلو مد نظر رکھتا ہے، جبکہ قنوطیت پسند شخص تاریک پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے، محنت کی اپنی راحت ہی نرالی ہے۔ محنت کے سامنے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی طوفان میں تنکا ثابت ہوتی ہے۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ بال جھڑ گئے ہیں تو نمکین پانی میں امرود کے پتے اور ناریل کا تیل ڈال کر سل دھول لیجئے، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان کو اس کا عمل پاکیزہ بناتا ہے۔ کسی انسان کو مار کر جہنم میں جانے سے ہمیشہ ڈریے۔ اگر لوگ تم میں ایسی خوبیاں کریں جو دراصل تم میں نہیں تو خود کو بڑا سمجھ کر مغرور مت ہونا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر جواہرات نہیں بن سکتے۔ بقا میں خلل نہیں، اے اللہ تو وہ ہے کہ کوئی تجھے تیرے ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتا، اور رات دن میں کسی ساتھ تیری صفت بقا میں خلل نہیں آ سکتا۔ اگرچہ دریا میں بے شمار فائدے ہیں، لیکن سلامتی اسی میں ہے کہ بندہ ساحل پر ہی کھڑا رہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جھوٹی امیدوں سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں سچے خوف میں مبتلا کر دیں گی۔ جو بندہ فقہ کا علم حاصل کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود ہی مول میں ملوث ہی ہو جائے گا۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کی بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے، جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالیٰ سے زائل نہ ہو۔ چراغ خود کو جلا کر دوسروں کو روشن کر دیتا ہے۔ عالم کو بھی چاہیے کہ وہ تنگی و تکالیف کو برداشت کر کے دوسروں کے دلوں میں علم کی روشنی جلائے۔ جلوہ آفتاب ہے اور روزن دیوار ہے، اگرچہ دیوار بے جان ہے لیکن دیکھنے والے کے لیے جلوہ ہے۔ ایسا عمل ضرور کرنا جس سے اللہ کا فضل ہو۔
3 بار یہ وظیفہ پڑھ کر سوتی ہوئی جس عورت پر پھونک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جب تک برائی اپنا پھل نہیں لاتی انسان اس برائی میں خوش رہ سکتا ہے، جب برائی بھی پھل لاتی ہے تو پھر انسان برائی کو سمجھ جاتا ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسا نذرانہ ہے کہ یہ غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ مسکراہٹ ایک جھلک ہوتی ہے لیکن اس کی یادیں بہت طویل ہوتی ہیں۔ تاریخی عمارتوں اور شاہی محلات سے نگینے چرانے والے نہ ویسی عمارتیں بنا سکے نہ ویسے محلات، ستارے آسمانوں پر ہی خوبصورت لگتے ہیں۔